علاج کرو, نہلاؤ اس کو, مریض کو. تو ہے نہانے کا بھی ہے مطلب کہ ٹھنڈے پانی کا. تو اس نے وہ نہایا بخار میں ٹھنڈے پانی سے, تو اس کو نمونیا ہو گیا. پہلے بخار عام تھا, اب نمونیا ہو گیا اور خطرناک بخار ہو گیا. تو یہ نادان جو تھا, وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نادان جو ہے یہ حدیث کے خلاف ہو گیا, کہ حدیث میں علاج غلط ہے. حدیث میں علاج صحیح تھا, تیری عقل نے غلط فیصلہ کیا. ارے غلط تو ہم لوگ ہیں, ہماری عقلیں غلط ہیں. تو وہ حدیث میں لاتا, وہ گرمیوں کے بخار کے لیے تھا. تو کسی عالم سے پوچھے تو وہ بھی عالم ہو جس کی شرح پر نظر ہو. ہر عالم ضروری ہے کہ اس معاملے میں رہنمائی کر سکے. تو خیر, تو یہ کسی سے مشورہ کیا کہ اپنے طور پر کر لیا, اور اس کو بخار جو تھا وہ سردی کا تھا. اب سردی میں ٹھنڈا پانی اور ڈالے گا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ جو ہونا تھا ہوا. وہ حدیث کے خلاف نہیں, حدیث حق. ہم نے اس کو سمجھا غلط. تو اس لیے مطلب حدیثوں کے علاج میں علماء کے, طبیبوں کے, جو طبیب ہو, ڈاکٹر ہو, اسی کے مشورے سے کرنے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں کرنے ہوتے. آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے, مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے, کسی کا خشک ہوتا ہے, کسی کا تر ہوتا ہے, کسی کا تر خشک, کسی کا گرم خشک, کسی کا سرد خشک. تو ہزار تو مزاج ہے, سمجھانے کے لیے کئی مزاج طبیعتیں ہوتی ہے. آپ ٹھنڈا پانی پیو گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, میں ٹھنڈا پانی پیوں گا ہوتا ہے نا, کسی کو ٹھنڈا معافی آتا ہے, کسی کو نہیں آتا. تو اب یہ کہ مزاجوں کا فرق. کسی کو مطلب ہے کہ سردی میں دردیں ہو جائیں گی, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی سردی میں ننگے پاؤں چلتا آپ کو نظر آئے گا, اور کوئی سردی میں سویٹر کتنے بھی لپیٹے, کیسے بوٹ پہن لگی ہوں, تھر تھراتا ہو جا رہا ہے. اس کا مزاج ہے, نہیں برداشت کر پا رہا. اس طرح گرمیوں میں لوگ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ ہیں کہ گھر میں بھی پسینے بہا رہے ہوتے ہیں. تو مزاج جسمانی کیفیات پر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک میسیج آیا ہے کہ ٹیلی تھون کے حوالے سے اعلان ہوا تھا کہ اکتوبر کے اندر ٹیلی تھون جمع کروائے جا سکتے ہیں. تو ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے کہ انہوں نے 1 یونٹ دینے کی نیت کی تھی, اب کسی آزمائش کی وجہ سے وہ دے نہیں سکی. تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ دعائے عطار سے حصہ پانے کے لیے اگر پیر تک جمع کروا دوں تو کیا حصہ ملے گا؟ ثواب ملنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, سارا سال بھی اگر کوئی جمع کرے تو انما الاعمال بالنیات. تو میں نے کیا یہ کہا تھا کہ 30 نومبر تک جو جمع کرے صرف اس کے لیے دعا ہے, یا مطلقاً کہا تھا ٹیلی تھون کے لیے؟ تو میری دعا ٹھیک ہے, ان کی عقیدت محبت, لیکن حقیقت میں تو ثواب پر بندہ نظر رکھے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو دعا کہیں نہیں جاتی. لیکن اصل جو ہے نا, اللہ کو راضی کریں گے ٹیلی تھون دے دیں, اور اس پر اب غور بھی نہیں کریں کہ دوں کہ نہ دوں, دوں کہ نہ دوں. پھر وہ نفس یا شیطان جو وہ دل کو بدل سکتا ہے کہ نہیں دیتے. تو خاص کر یہ رائے خدا میں دینے میں تو ایسا کہ سانس بعد میں لے, بندہ پہلے دے دے. کہ بندہ دیتا ہے آہ کر کے, لیتا ہے واہ کر کے. تو یہ آہ نکلے سے پہلے دے دے گا, ورنہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی. پیسے نکالنا ہے نا, یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. پیسے دینا ہے نا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. لینا بڑا آسان ہے, دینا بڑا مشکل ہے. جانو دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے, سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے. پیر پیرا ہے میرے میرا وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں پہ قدم آلا تیرا. آنکھوں کا تارا نام محمد, جن کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. علم اضافی تھی دعا ربی زدنی علما, اے میرے عمل اضافہ سنبھالی ولایت سے پر سگائی تھی الفت غوث پاک. واليوم بحكومة غوث پاک المدد یا غوث پاک, المدد یا غوث پاک. اليوم بحكومة
जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हो अता ऐसा जज्बा परिचर्या। हसरी रब्बी जन्नतल्लाह माफी वल्दी वल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्तों रखते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, वो से आदम का। सुल्तान विलायत उससे का, वलियों पे हुकूमत उससे का, दम दस्तावेज़ उससे आदम मेरे पीर। आमीन नबी आखली नबी नूर से सजा अहले किबरिया, नूर से सजा अहले किबरिया, आ गए नबी आखरी नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसों बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सारे बच्चों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप दादा दादी नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल नबी सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ओवरसीज़ के इस्लामी भाइयों का माशाअल्लाह 7 रोज़ा इज्तिमा जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस्लामी भाई बहुत सारे ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो इनमें से चंद ममालिक के इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या मुर्शिदी, मेरा नाम Kamarullah, मैं मुबल्लिग Indonesia. Saya ingin bertanya, di saat kita memulai usaha, amalan apa yang harus kita kerjakan? Sekian dan terima kasih. Apa madani fees? Madani Kafilah, setelah pulang dari Karachi, kami Madani Kafilah di Malaysia dari tanggal 9, 10 dan 11. Insya Allah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साहिल का नाम कमरुल्लाह अतारी है, इंडोनेशिया के मुबल्लिग हैं। आपसे सवाल अर्ज़ करना चाहते हैं कि कारोबार में बरकत के हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। और इन्होंने मदनी काफ़िले की फ़ीस भी दी है। कह रहे हैं कि 10, 11, 12 नवंबर को इंशाअल्लाह हमारी मलेशिया रवानगी है और मलेशिया में इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला, उसमें मैं सफ़र करूँगा और हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र करता रहूँगा। और आपका शुक्रिया भी इन्होंने अदा किया है। माशाअल्लाह कमरुल्लाह ने बड़ी अच्छी कोशिश की। उर्दू में शुरू में बोले तो जैसे उसके पूरा सवाल उर्दू में करेंगे और साफ उर्दू बोली माशाअल्लाह। इंडोनेशिया के हमारे इस्लामी भाइयों का काफिला आया हुआ है। इस्लामी भाई भी और इस्लामी बहनें भी हैं कुछ मतलब, और ये 50 दिन के लिए आए हुए, 50 डेज तरबियत के लिए। ये इंडोनेशिया में माशाअल्लाह ये दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा, इतने सारों का आ जाना। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी बदल बदल के भी इनके काफिले कभी कभी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अपना सिलसिला जो है वो दावत इस्लामी के दीनी कामों का बढ़ता जा रहा है अल्लाह की रहमत से। तो आबादी के लिहाज से, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से ही सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है। मुसलमान बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये रोज़ी में बरकत के लिए विर्द मांगा है। असल बरकत तो सही बात है कनाअत, जितना अल्लाह ने दिया ना उससे मजीद बस वो हिर्स ना रहे कि जो इन्हें अल्लाह की तकसीम पर बंदा राजी रहे। कनाअत की एक तारीफ ये भी है कि जो किस्मत में लिख दिया गया बस वो
اس سے مزید وہ حرص نہ کرے، لالچ نہ کرے. تو یہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا آدمی کا. اور اگر وہ قناعت نہیں ہے تو پھر برکت اس کو ہوتی ہی نہیں ہے. تو جتنا بھی ملے گا اس کا وہ دوبارہ وہ اور ملے اور ملے اور ملے، یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی مالدار آدمی نے کچھ رقم نذرانہ دیا، گفٹ پیش کی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ کے پاس اور کچھ ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے پاس تو ہے. تو پھر اس سے پوچھا کہ اور کچھ مزید خواہش ہے کہ اور کچھ ملے؟ بولا کیوں نہیں، اور بھی چاہیے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کچھ ملے اس کی خواہش بھی نہیں ہے. تم کو خواہش ہے تو یہ جو کچھ ہے تم ہی رکھ لو. تو واپس پیش کر دیا. تو یہ مالدار تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کو قناعت کی دولت ملی ہوئی تھی کہ مال ان کے پاس کوئی جمع نہیں تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اصل تو برکت ہی ہے. برکت کے ایک معنی جم جانا، یعنی کوئی بھی چیز ملی تو وہ اب وہ اپنے پاس رہے. یا مطلب یہ کہ ہم عام طور پہ بولتے کہ بڑھ جائے، برکت میں کہ بڑھ جائے وہ. تو یہ کہ اصل اللہ قناعت نصیب کر دے تو برکت ہی برکت ہے، روزی روزی ہے. وہ نہ ٹینشن فری ہو کر بندہ مطلب زندگی گزارتا ہے. مالدار آدمی ٹینشن فری نہیں ہوتا. مالدار آدمی کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. غریبوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں کہ مالدار کو ٹینشن زیادہ ہوتا ہے. مالدار مال کھائے گا، عمدہ غذائیں کھائے گا، تو اس سے وہ پھر بیٹھا رہے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا. اس کو بیماریاں زیادہ پکڑتی ہیں. اور اے سی میں پڑا رہے گا، اے سی پسینہ نہیں نکلنے دیتا، جوائنٹس پر، ہڈیوں پر، اس پر اس پر، تو مطلب وہ نقصان اس کے اے سی کے ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور جو غریب بھی اے سیوں میں رہتے ہیں نا، جیسا اب یہ مدنی چینل والے اے سی میں پڑے رہتے ہیں، پھر ڈیوٹی پر گھر میں اب منکا بھی کھڑ کھڑ بولتا ہوگا، اے سی وغیرہ یہاں ان کو نہیں چلتا. تو ان کو طرح طرح سے کسی کو کمر نے آزمائش میں ڈالا ہوگا، کسی گھٹنے جو ہیں احتجاج پہ اترے ہوئے ہوں گے اے سی میں. تو یوں غریب بھی پھنس جاتا ہے کبھی. لیکن جنرلی جو غریب ہوتا ہے نا، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ آپ کو تکلیف میں کم نظر آئیں گے. یہ میرا بہت پرانا سمجھو کہ یہ اندازہ ہے، محنت کرتے ہوتے ہیں. تو یہ بیمار کم ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، بیماری برداشت بھی زیادہ سے نہیں ہوتی. تو ہوتے ہی کبھی کبھی ہے نا، لیکن یہ کم بیمار ہوتے ہیں کہ ان کی غذا جیسی بھی ہو نا. جو غذا دونوں تگڑی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ مالدار کو ہضم جلدی نہیں ہوئی، کھا کے یوں پیٹ پھلا کے بیٹھ جائے گا، اب یہ گیا کام سے. یہ جنرل بات کرتا ہوں، ہر مالدار اس طرح کرے ضروری نہیں، جنرل مطلب دنیا دیکھی والی ہے. اور مزدور ہوگا پھر اپنے کام پہ لگے گا، یہ اٹھائے گا، اس کو رکھے گا، اس کو پھینکے گا، لوڈنگ ان لوڈنگ، ادھر گھسیٹے گا. تو اس کا یہ سارا جو ہے ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے یہ متحرک رہے گا، ایکٹیو رہے گا، اور وہ مطلب اس کو ہضم ہوتا رہے گا. تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، کھائے گا بھی زیادہ ہی. غریب آدمی مزدور جو اس کو بھوک بہت لگے گی تو ہضم ہو جائے گا اس کو. تو اس طرح اس کی صحت اچھی رہتی ہے. یہ نارملی جنرل بات کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ زیادہ مال کی ہوس جو ہے نا، حرص، یہ اچھی نہیں ہے. بس یہ دعا کرنی چاہیے، میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ یا اللہ اتنا دے کہ میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، کہ دوسروں کے مال پر میری نظر نہ رہے کہ یہ تعاون کر دے گا، یہ ہیلپ کر دے گا، اس سے اٹھا لوں گا، اس سے لے لوں گا. نہیں، اتنا دے میں کھاؤں، میرے بچے کھائیں، اور سب مطلب آسودہ حال اور سیر ہو کر یعنی رہے. اور اتنا زیادہ نہ دے، اتنا زیادہ نہ دے کہ پھر یہ کہ یہ ہم پیچھے مر کے چھوڑے. اور اولاد کی تربیت تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہاں اگر اولاد کی تربیت کی ہوتی کہ ہمارے پیچھے مسجد بنائے گا یا مدرسہ بنائے گا یا کچھ ہمارے ہی سال ثواب کے لیے بھی خرچ کرے گا اور خود بھی جائز کاموں میں خرچ کرے گا، ایسی اولاد ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی حلال کے کروڑوں بھی چھوڑے تو کم ہے یہ آج کے دور میں، سمجھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اولاد جو ہے یہ کیس کرتی ہے، آپس میں لڑتے ہیں، ورثے کے لیے، ترکے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، قتل و غارت گری بھی بات ہوتی ہے پیسوں کے لیے. تو یہ مال کس کام کا یار؟
جو اپنی اولاد کو بھی مطلب ہے خون خرابے میں مبتلا کر دے، وہ جیتے جی اس کا احساس ہے نہیں. تو اللہ پاک اتنا مال دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، قرض دار نہ ہوں، اس کے در کے محتاج رہیں. اتنا نہ دے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں. یہ مال یہ فتنہ ہے، مال فتنہ ہے. یہ ہے نا والمال انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہاری. یا فتنے سے مراد آزمائش ہے، کیا آزمائش ہوتی ہے. تو یوں بہر زیادہ کی خواہش میری اپنی تو ذاتی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ بس اللہ پاک وہی جو میں نے کہا نا اتنا محتاج نہ کرے کسی کا. کوئی یہ نہ کہا کہ الیاس کو میں کھلاتا ہوں، رب کھلاتا ہے الحمدللہ. اچھا، اب یہ کہ برکت کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. فاقہ، فقر و فاقہ، غربت، محتاجی ہے نا. تو یہ مطلب ہے کہ شاید میرا جو بھی بیان تھا یہ سب جو اس حدیث کے تحت ہو سکتا ہے آ جائے. یہ نہیں اس میں فرمایا کہ اس کو دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، اس کو فاقہ نہ ہوگا، کسی کا محتاج نہ ہوگا. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنے رب کے محتاج ہیں اور اسی کے رہیں، غیروں کے پلے نہ بندھیں، ہم غیروں کے پاس ہم کو یوں نہ کرنا پڑے، ہمارا ہاتھ یوں رہے، یوں نہ ہو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. حدیث میں اس کی پذیرائی کم. اگر اللہ دے تو دل بھی دے، ہم اس کی راہ میں دل کھول کر دینے والے بنے. دوسرے کے مال پر نظر رکھنا کہ یہ مجھے دے دے یا اس کی میرے پاس آ جائے تو یہ اچھی نیت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یوگینڈا سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بدر الدین عطار ہے اور میں مبالغ دعوت اسلامی یوگانڈا. ماشاء اللہ. Alhamdulillah, Azza wa Jalla, I'm very happy to have come for the Ijtima of 7 days, and I'm appreciating Amir al-Sunnah, Nigrani Surah, and all the Rukn Surah for this beautiful arrangement. So now my question goes like this. What is the Sharia ruling regarding good behavior between me and my brothers and sisters from different mother but the same father? So please could you guide us through the Sharia ruling pertaining this? So finally, inshallah Azza Jalla, my Madani fee shall be 30 days Madani Qafila in January, inshallah Azza Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائل کا نام بدر الدین عطاری ہے اور انہوں نے پہلے اپریشیٹ کیا، شکریہ ادا کیا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس میں بڑے مطمئن ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ سوتیلے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ بدر الدین نے بھی تھوڑا شروعات کی اردو یاد کر لی، اب میرا ہر مبلغ یاد کر کے آئے گا. چلو اردو اچھی چیز ہے، بری بھی نہیں ہے کہ دینی لٹریچر اردو میں بہت زیادہ ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اردو اور فارسی کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا ہے. فتح رضویہ میں کہ یہ دونوں زبانوں کو اسلام نے اپنے دامن میں لیا ہے. عربی تو ہے ہی ہے، اردو اور فارسی. تو یعنی اردو اور غالباً یہ مراد ہوگی کہ اردو اور فارسی جاننے والے علماء کی تعداد ایک تو بہت زیادہ، اور پھر کتابیں لٹریچر اردو فارسی میں بہت زیادہ ہے. عربی میں تو ہے ہی ہے، علماء اور مدرس جو بھی ہے کتابیں، لیکن عربی اور اردو، عربی کے علاوہ اردو فارسی میں بہت. اب اس دور میں وہ بھی پرانی بات ہے، اس دور میں ہو سکتا ہے کوئی انگلش بھی آ گئی ہو کہ اب انگلش لٹریچر بھی بہت ہے، اسلامی لٹریچر. اور بہرحال یوں مطلب اردو میں
सीखना चाहिए. हमारे आप न्यू जनरेशन उर्दू से दूर होती जा रही है, इसकी मुझे तशवीश है. उर्दू अपनी औलाद को सिखाएं. अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा कुरान तो उर्दू में है ना, सिरातुल जिनान 10 जिल्दों में उर्दू में. अब ठीक है दीगर ज़बानों में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, लेकिन जो असली जो लिखी ना जिस मुसन्निफ ने, उसकी अपनी तासीर, उसके अपने अल्फाज, उसकी कैफियत हो रही होती है. ट्रांसलेशन करने वाला वो अपने हिसाब से चल रहा होता है. वो इस दर्जे का हो लिखने वाले के ये ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए वो उर्दू तो सीखनी चाहिए. और बेशुमार किताबें उर्दू में जिनका कोई ट्रांसलेशन किसी जबान में नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने मतलब सवाल किया सोतेले भाई बहन का आपस में, तो वैसे इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान आपस में भाई भाई, तो रिश्ता तो मौजूद है. अब सोतेले रिश्ते का एक और रिश्ता जो था ये कायम हुआ. तो सोतेले भाई बहन में आम तौर पर शायद हो सकता है कोई खिंचमता नहीं रहती हो, ये होनी नहीं चाहिए. ये अब इसके साथ लफ्ज भाई बहन लग गया ना आपका. शरीयत के जो तकाजे उसके मुताबिक इनके साथ भी हुस्न सुलूक करना और करना है. कि जैसे कि बाप की तरफ से कोई बच्चा है, कोई बच्चा माँ की तरफ से, और ये आपस में लड़ेंगे तो ना माँ को सुकून मिलेगा ना बाप को सुकून मिलेगा. माँ बाप यही चाहेंगे कि दोनों आपस में लड़े नहीं और प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहें और जिंदगी गुजारें. अब यहाँ बात सूरतें होंगी पर्दे वगैरह की, वो तो निभानी होगी. जो शरीयत, इसलिए मैंने शरीयत के तकाजे के अगर मैंने एक जामे बात कर दी है वो तो रखनी पड़ेगी. सोतेला बाज़ौक़ात, बल्कि वैसे भी उमूमी तौर पे हमारे यहाँ उनको भी कहते हैं कि जैसे माँ दोनों की एक है, बाप अलग था, या बाप जो है वो एक है, माँ अलग अलग है, तो इसको भी सोतेला कहते हैं. नया पैदा हुआ जो जी, वो पहले के वो सगा उसका एक दूसरे के जो थे. जी, तो इसमें भी तो बात, इसके हुकूक तो और बढ़ जाएंगे. बात सूरत में विरासत का भी हुक्म होगा, दीगर अकाम इसके ऊपर भी आएंगे. फिर माँ बाप की भी खुशी है, इनकी इताअत है, तो वही शरीयत के दायरे में रहकर हर एक को अपना मतलब रोल अदा करना है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद माँ बाप की खुशी और इताअत का जैसा आपने फरमाया ना हुजूर, तो इसमें यही था कि सोतेली माँ के ताल्लुक से भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सराहत फरमाई, ये वजाहत फरमाई है फतावा रज़विया में. सोतेली माँ के ताल्लुक से जब सवाल हुआ तो इनके जो हुकूक बयान किए, तो उसमें आला हज़रत अलैहि रहमान ने वालिद की दिलजोई और वालिद की रज़ा को सामने रखा है कि अगर आप उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो इसमें आपके वालिद की दिलजोई, आपके वालिद की रज़ा है, और ये इंशाअल्लाह इसका कारी सबब. तो उसकी निस्बत से भी आपको सोतेली माँ के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. तो यूँ अगर ये माँ हो या वालिद हो, अगर इनके जो बच्चे हैं इन सब के साथ अगर अच्छा सलूक हो, तो इसमें जैसा आपने माशाल्लाह जो मदनी फूल अता फरमाया कि माँ बाप की टेंशन फ्री हो जाते हैं. वरना ये बच्चों की जब आपस की खिंचम खाच होती है ना, तो ये माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जो आप हमेशा एक तरगीब इरशाद फरमाते हैं जो बच्चों के लिए, कि अगर वालिद मतलब वालिदा का इंतकाल हो जाए तो अपने वालिद की शादी के तरफ जाएं, और वालिद का इंतकाल हो जाए तो अपनी माँ की शादी की तरफ औलाद को जाना चाहिए. और ये जो शादी से घबराते हैं ना, इसकी शायद एक वजह ये भी है कि फिर जो बच्चे होंगे ना, वो सोतेले बच्चे की, या वो अगर एक पहले से बच्चे हैं तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से भी ये शायद घबराते हैं. तो औलाद अगर दिल बड़ा करे और इस तरह के हालात पैदा करे तो शायद कई खराबियों पर काबू पाया जा सकता है. सर वो माँ बाप जो नया शौहर है वो बच्चे लाए, उसको पालने का उसको जज्बा नहीं होता जी. मेरा बच्चा नहीं है. इसी तरह शादी जो करेगा वो अगर पता है कि जिससे करना चाहे उसके 3 बच्चे पहले ही हैं जी, तो वो उनका खर्चा उठाने, उनको पालने के लिए तैयार नहीं होगा. जी जी, इस मेन रुकावट ने ये भी आती है. दुरुस्त. फिर बाद में दूसरी बात सूरतें भी होती हैं, लेकिन ये मेन मैंने नोट किया कि ये रुकावटें होती हैं. तो ये पसंद करेंगे किसी के पास कोई बच्चा ना हो, फिर ये आपस में तय भी होता है गालिबन कि भाई मैं बेटी बहन को दे दूंगी, मैं बेटा बड़े भाई को दे दूंगा, हम अकेले रहेंगे, यूं करके वो. लेकिन अब ये तो थूक का सांधा है, न
ना शरीयत इस पे मजबूर करेगी इनको कि अपने बेटे को मत लो, ना अपनी बेटी को मत दो। तो यार आज नहीं तो कल वो ले ही लेंगे, तो जो होना होगा होगा। तो ऐसी शराइत, ये शर्त भी है नहीं, मतलब बेटी को फेंक दे, वो बेटे को उठा के कहीं और डाल दे, वे शादियां करे और फिर कोई रिश्ता ना रहे। वो तो रिश्ता तो कयामत में भी बाकी रह गए, तो खत्म ही नहीं होगा। औलाद का रिश्ता जो है, इनके हुकूक भी रहेंगे। ये मरेगा तो इसको विरसा भी मिलेगा, बाप का, माँ का, जो भी शरीयत ने तय किया बोला, निकाल दिया उधर उधर, सौंप दिया, फेंक दिया उठाकर, ये तो होगा मतलब। और यूं भी डरते होंगे मालदार आदमी जो है, वो उसके औलाद जो है वो नहीं करने देती होगी कि बाप तो अब पता नहीं कब तक रहेगा, ये जितना कमाया नहीं आएगी ना ले जाएगी। तो यूं भी डरते होंगे सौतेली से। फिर सौतेली माँ जुल्म करती है, तो ये भी सौतेला बाप जुल्म करता है, ये भी मुआशरे में ऐसा भी कुछ है रुझान, तो या था, तो अब भी होगा जाहिर है। तो हालांकि ये भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बाज़ का सगे माँ बाप औलाद से ऐसा सुलूक करते हैं कि जल्लाद को शर्मा दें, और बाज़ का सौतेले माँ बाप ऐसा प्यार देते होंगे कि दुनिया देखती रह जाए। तो ये कोई तय नहीं है, मतलब कि सौतेला माज़अल्लाह जुल्म करेगा ही करेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आपकी उर्दू से मोहब्बत, और माशाल्लाह इन्होंने जब स्टार्ट लिया उर्दू में तो आप मुस्कुराए, तो ये कह रहे हैं कि मैं कुछ उर्दू में और भी कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, इनसे सुनते हैं। क्या बात है। जज़ाकल्लाह खैर या मुर्शिदी। दावत इस्लाम के प्यारे है, मुझे अमीर अहल सुन्ना प्यारे है। क्या बात है। ये देखकर है ना सुकून या राहत या खुशी कितनी होती है कि ये दाऊद इस्लामी कैसी है, दुनिया में कहाँ कहाँ पहुंच गई है। ना जिनको दाऊद इस्लामी के बारे में कुछ सोचते ना कि ये यूं तो ये देखे तो सही। तुम मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाओ, उछल कर बादलों से टकरा दो, खाली बातें करनी आती हैं। ये दाऊद इस्लामी की तरह इस मखलूक को जमा करके दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कितने विशेष होते हैं। आप इनके मुल्कों में कभी ख्वाब में भी नहीं गए होंगे, और दावत इस्लामी इनके मुल्कों में जाकर बैठी हुई है। इनके यहाँ मसाजिद बना रही है, इनके यहाँ जामियातुल मदीना बना रही है, इनके यहाँ मदारिसुल मदीना बना रही है, इनके यहाँ मदनी प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं तदरीस हो रही है, और हज़ारों को अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया दावत इस्लामी ने। लेकिन बाज़ों को फिर भी समझ में नहीं आती, वो नुक्ता निकालते रहते हैं और बातें बनाते रहते हैं, इसकी ज़रूरत बहुत है, यहाँ उसकी ज़रूरत बहुत है। तो खाली बात नहीं करते, काम करने से होता है, खाली बातें करने से नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी काम कर रही है। अच्छा, और खुली आंखों से नज़र आ रहा है कि इधर तकरीबन 41 कंट्रीज़, 41 ममालिक के इस्लामी भाई आए हुए, तकरीबन 41 कंट्रीज़ के। ये 7 डेज़ के लिए, 7 दिन के लिए तरबियत इज्तिमा का जो चल रहा है हमारा, तो 41 ममालिक क्या, अब अपने मुल्क से बाहर कौन कितना निकला है। खाली बोलते हैं कि यूं और यूं करते हैं, यूं नहीं करते हैं, इनको यूं करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। तो काम आप करें, मैदान खाली पड़ा हुआ है, अल्लाह के दीन को फैलाएं। अगर नहीं करना आता तो कम से कम जो कर रहा है उसको हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उनको छेड़े भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी काम करती है और इंशाअल्लाह ये रुकेगी भी नहीं। ये अल्लाह और रसूल की इनायत से, रहमत से, करम से आगे बढ़ती चली जा रही है। रंग रंग के, नस्ल नस्ल के, तो कदावर हैं, तो कोई छोटे कद के हैं, तो कोई काले हैं, तो गोरे हैं, तो कितने ही तरह तरह के जमा हो गए। ये देख देख कर आदमी का ईमान ताज़ा हो जाएगा, यार ये दावत इस्लामी। ये तो इतने से, देखो दूसरे मुल्क से लाना खालाजी का घर नहीं है। वहाँ 1000 होंगे तो उसमें से 2 आए होंगे, मिसाल दे रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े आते हैं। तो इनके मुल्कों में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। आप निगरान शूरा के और क्लिप वगैरह देखते होंगे जो अपने मुबल्लिगीन बयानात करते हैं बाज़ औक़ात, तो कितनी मखलूक जमा हो रही होती है वहाँ भी इनके मुल्कों में। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है दावत इस्लामी। इसलिए दावत इस्लामी में आंखें बंद करके आ जाओ, इंशाअल्लाह ये आपको वाया मदीना जन्नत की तरफ ले जाएगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, हूर रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। ये हमारे बदरुद्दीन
یہ بھی مبلغ ان کان مبلغ میں مبلغ ہوں. اب ان زبانوں یہ بیانات کر رہے ہوتے ہیں, غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کہ جب اپنا آدمی بات کرتا ہے نا تو لوگ جلدی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, ہے نا. الجنس یمیل الی جنسہ, یہ محاورہ عربی کا کہ ہم جنس جو اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جنس جو ہے ایک طرح کا آدمی یا ایک طرح کی چیز جو ہے وہ اسی طرح کی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ آپ جیسے پنجابی ہیں تو پنجابی میں آپ گلا کرو گے نا تو پنجابی اٹریکٹ ہوں گے, وہ ساڈا ہی بندہ ہے, ساڈا بندہ ہے, کیا آخر ہے سنو تو صحیح, ایک دل ہوتا ہے. اب کوئی ہم جیسا اردو کے وہ ثقیل اور دقیق الفاظ بولنا شروع کر دے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجابی جو ٹر جائے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ آخدہ پیا. تو چلو یہ ایک میں سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سندھی میں بات کریں گے تو سندھی اٹریک ہوگا کہ ہمارا جو مانو آئے سندھی گال آئے تو وہ اس کا سننا شروع کر دیا. اسی طرح پٹھان ہوگا, اب آخلا واخلا نشتہ کر کے کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کو سنیں گے. یہ قدرتی ایک نظام ہے. الجنس یمیل الی جنسہ, کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف دوسرے کو اس کو کھینچ دیا. یہ ایک نظام بنا ہوا. ہم مہمان ہیں, اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے, بھلے میری پورے دنیا کے لوگوں سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکیب ہے اللہ کی رحمت سے, لیکن کئی دنیا میں جائیں گے کوئی میمنی بات کرے گا توجہ ہو جائے گی کہ یار یہ اپنا میمن بھائی ہے. اب اس میں یہ تعصب نہیں ہوتا, ایک قدرتی مطلب ایک میلان ہوتا ہے, اس کا کوئی حل اور نقصان حرج کچھ بھی نہیں ہے, سمجھے, نقصان تو ہے ہی نہیں, سمجھے. تو اس طرح ہوتا ہے یہ قدرتی چیز. تو یہ دنیا کے اس طرح کے مبلغین پیدا ہوتے ہیں, یہ ہمارا مطلب ہے کہ مین سرمایہ ہوتے ہیں. ہمارا یہاں کا جا کر ان کو جگائے گا یہ برابر جگائے, لیکن یہ کہ جب تک یہ جگاتا رہتا ہے دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یار کب یہ واپس آ جائے گا, تو پھر وہیں کے وہیں چلے جائیں گے. یہ ان میں جب مبلغ پیدا ہوتے ہیں, ہم یہ آج سے نہیں برسوں میں کہتے ہیں, برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے وطنی ہوتے ہیں نا نیشنل, ان پر کام کرو, ان کو قریب لاؤ, ان کو قریب لاؤ اور ان کو بناؤ, تو ہم واپس آ جائیں گے, یہ دعوت اسلامی کو سنبھالیں گے اور یہ آگے بڑھاتے رہیں گے. ان کی قانونی طور پر بھی ان کو زیادہ رعایتیں ملیں گی, ہمیں نہیں ملیں گی کہ ہم لوگ مطلب باہر کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے فرق. تو اس لیے کوشش بھی اس طرح بھائی کرتے ہیں, جبھی تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ماشاءاللہ الحمدللہ. اگر عبد المجید مولانا عبد المجید بھی ہوں تو اگر ان کی بھی میں مدنی چینل کی اس میں زیارت کر لوں. سویٹو ساؤتھ افریقہ سے جو آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم مدنی چینل پر بتائیں کہ یہ کون ہیں اور ابھی کیا ہے. تو مولانا عبد المجید اگر اسکرین پر آ سکتے ہوں تو انہیں بھی لے آئیے گا. حضور 52 کنٹریز سے اسلام بھائیوں کی آمد ہو چکی ہے. اچھا 41 نہیں بڑھ چکا 52. آپ کے سامنے 41 کا فگر آیا تھا, لیکن ابھی 52 کا فگر آ چکا ہے. ابھی ہم نے رکن شورا حاجی رفیع الاتاری سے لیا ہے فگر. ماشاءاللہ 52 ملکوں سے, 52 ملکوں سے جی, ڈبل خواب 26. میں بھی کوئی سیر نہیں کر سکتا 52 ملکوں میں بھی نہیں گیا ہوں, لیکن دعوت ایسا بھی چلی گئی. نہیں خواب میں بھی آپ نے صحیح کہا, وہ رات اس کی نیند ہی پوری ہو جائے گی, 2-4 ملکوں میں ہو جائے گا تو اٹھ کر آنا پڑے گا دوبارہ. مولانا عبد المجید لبیک لبیک کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل الحمدللہ. یہ میں تھوڑا اردو سننا چاہتا تھا آپ سے. یہ ہمارے سوویٹو ساؤتھ افریقہ کی ایک مطلب کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے, اور وہاں ہماری فیضان مسجد ہے, فیضان ابو عطار, یہ امیر سنت کے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہ مسجد وہاں بنائی گئی ہے, اور الحمدللہ یہ وہاں امام ہیں. اور جن کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے, پھر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا, پھر انہوں نے درس نظامی کر کے مدنی ہو گئے, اور ابھی مسجد کے امام ہیں. اور دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے فیضان اسلام, جو غیر مسلموں میں بھی نیکی کی دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کا دینی کام کرتی ہے, اور جو نئے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی خدمات ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارے اس مجلس کے بڑے ایکٹیو رکن ہیں. سو عبد المجید بھائی پلیز ٹیل us how many people accept Islam each day in South Africa, Soweto? الحمدللہ
I'm very great and glad to have been given this golden opportunity of saying a few words with regards to a very important department of Dawat Islami, which is Faizane Islam. As we all know, the mission of Amir Ahl Sunnat, which is recited and heard all over the world. If today you go to a place called Soweto in South Africa, Alhamdulillah, this is such a beautiful place that the mission of Amir Ahl Sunnat has entered the homes of African people. And Alhamdulillah, if you go to this particular place, Alhamdulillah, you will hear on the streets of Soweto, the children will be reciting the maqsad of Dawat Islami, of which is Mujhe apni aur sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai, inshallah. And I believe Amir Ahl Sunnat would love to hear us recite this beautiful slogan one time again, melodiously, very, very loud, inshallah. So we will try to recite it once again. Mujhe sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai, inshallah. Alhamdulillah. It is so amazing to realize that children that do not come from Urdu speaking background, alhamdulillah, when they busy playing, they recite the slogan of Amir Ahl Sunnat. May Allah Tabaraka wa Ta'ala really grant Amir Ahl Sunnat many, many, many more years, because we still need his presence, inshallah, so that we can continue to spread this beautiful deen of Allah Azza wa Jal. And one beautiful thing I need to mention, inshallah Azza wa Jal, to Nigarani Shura, to Amir Ahl Sunnat, and as well as to the entire public and all people that are seated here, mashallah Azza wa Jal, is that very, very beautifully, our children in Soweto, I remember one day I had this discussion with them, trying to figure out whom they would love to be in future, taking into consideration today there are, many role models, football role models and, Hollywood role models and so forth. And alhamdulillah, I was so surprised, I was so amazed that few children, when I asked them who they want to be in future, some of them say they want to be like Haji Imran Attari. And some of them, they say they want to be like Amir Ahl Sunnat. And this is indeed a very beautiful change that we see in Africa. And this is indeed the muhabbat and the love of Amir Ahl Sunnat. Alhamdulillah, on daily basis, on average, 2 people are becoming Muslims in South Africa. And this shows the vision that Amir Ahl Sunnat had. It is indeed becoming a reality, and therefore each and every single one of us, we need to play a part in ensuring that this whole world receives the message of Amir Ahl Sunnat. And inshallah, there is very, very bright future of Islam in this whole world, inshallah. If all of us are going to give our time and our life to the mission of Amir Ahl Sunnat, which is Mujhe apni aur sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai, inshallah azza wa jal. اور آخری میں سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ امیر اہل سنت کیا دوزخ کبھی فنا ہوگی اور کیا دوزخیوں کی سزا کبھی ختم ہوگی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھو سویتو کا تو نام بھی اکثریت نے سنا نہیں ہوگا اب تک. سویتو پہلی بار سنا ہوگا اور یاد بھی نہیں رہے گا, بھول جائیں گے.
تو دعوت اسلامی سوئے تو پہنچ گئی، یہ ہاتھ میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، حافظ قرآن بن گئے، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر مدنی بن گئے اور امام بن گئے، مبلغ بن گئے آپ کے سامنے. یہ ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ. اللہم زد فزد ثم زد. تو انہوں نے مطلب یہ سوال کیا دوزخ کبھی فنا ہوگی یا نہیں. تو دوزخ تو اب باقی رہے گی، جنت باقی رہے گی، کیونکہ نہ دوزخی کبھی آئیں گے باہر جو غیر مسلم ہیں، جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ ہمیشہ